قرآن کے سپاروں میں، قرآن کے سپاروں میں، احسان کے اشاروں میں، ایمان کے سواروں میں، معصوم پیاروں میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا بسم ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے کلام پاک کی اس پہلی سورت سورۃ الفاتحہ کا آخری حصہ ایک اہم دعا پر مشتمل ہے، ایک اہم دعا کو شامل ہے۔ اس لیے اس سورہ شریفہ کے ختم پر، اس کے آخر میں ہمیں آمین کہنے کی تعلیم دی گئی۔ آمین یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ اس سلسلے میں یقین سے کوئی بات کہنا مشکل ہے۔ اس وقت مسلمان، یہود اور نصارہ، یہ تینوں مذہب کے لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ البتہ مسلمان مد کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اور یہود و نصارہ یہ مد کے بغیر امین کہتے ہیں۔ البتہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان کے قواعد کے اعتبار سے یہ اسم فعل ہے، جس کا ترجمہ ہے استجب، یعنی الہی ہماری دعا کو قبول فرما، یا کہا گیا اس کا ترجمہ ہے افعل، یعنی الہی ایسا ہی کیجیے۔ حاصل ان دونوں معنوں کا اور ترجموں کا ایک ہی ہے کہ اس دعا کے ختم پر یا کسی بھی دعا کے ختم پر جب آمین کہی جاتی ہے تو آمین کہنے والا اللہ جل شانہ سے یہ کہتا ہے کہ بار الہ ہماری اس دعا کو قبول فرما، اس دعا میں جو کچھ کہا گیا ہے ایسا ہی منظور فرما۔ یہ اس لفظ کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس صورت کے ختم پر آمین کہنا یہ پوری امت کے نزدیک سنت ہے، چاہے یہ صورت نماز میں پڑھی جائے، چاہے یہ صورت نماز سے باہر پڑھی جائے۔ ایک مرسل روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ پڑھائی۔ جب آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو حضرت جبریل نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ آپ اب آمین کہیں۔ یہ نماز سے باہر کا واقعہ ہے، اور نماز کے اندر اس صورت کے ختم پر آمین کہنے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خصوصی ہدایت دی ہے اور اس کی فضیلت کو بھی بیان کیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہو جاتی ہے، اس کے اگلے گناہ پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنے کا اجر اور اس کا انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کا ذکر کیا۔ جب امام آمین کہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے آمین کہنے کا وقت آئے، یعنی امام سورہ فاتحہ ختم کرتے ہوئے ولضالین کہے تو اس وقت تم بھی آمین کہو۔ ایک روایت میں صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولضالین پڑھے تو تم کہو آمین، چونکہ امام بھی آمین کہتا ہے۔ تو اس وقت مقتدیوں کو بھی آمین کہنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہو جائے گی اس کی مغفرت ہوگی۔ فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہونے کے علماء نے کئی مطلب بیان کیے۔ اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں موافق ہونے کا مطلب ہے وقت میں موافق ہونا، یعنی جس وقت فرشتے آمین کہے جھٹ سے اسی وقت آمین کہہ دو۔ اور چونکہ فرشتے غافل نہیں ہوتے، سورہ فاتحہ ختم کرتے ہی وہ آمین کہہ دیتے ہیں، اس لیے مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ کے ختم پر جھٹ سے آمین کہہ دے۔ جس نے سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہی اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہو جائے گی اور اس کو مغفرت والا انعام ملے گا۔ اور جس نے دیر کر دی، خیالات میں اور سوچ بچار میں کھویا رہا اور کچھ دیر کے بعد آمین کہی تو اس کی آمین یہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق نہیں ہوگی، ایسا شخص مغفرت کے انعام سے محروم رہے گا۔ تو موافقت کا مطلب وقت میں موافق ہونا، یہ علماء نے بیان کیا۔ امام کے آمین کہنے کے وقت اور مقتدیوں کے آمین کہنے کے وقت جو فرشتے آمین کہتے ہیں وہ فرشتے کون سے ہیں اور کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے فرمایا کہ انسانوں کے لیے اعمال لکھنے والے جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں وہ فرشتے، انسانوں کی حفاظت پر جو فرشتے اللہ کی طرف سے مامور اور متعین ہیں وہ فرشتے، ان کے علاوہ وہ فرشتے جو اللہ کے ذکر سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ فرشتے آسمان سے اتر کر ذکر کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ جو فرشتے ہیں وہ فرشتے امام کے آمین کہنے کے موقع پر سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہتے ہیں۔ جب آمین کا مطلب ہوا میری دعا قبول فرما، اور فاتحہ میں جو دعا ہے وہ ہدایت طلبی کی دعا ہے، ہدایت مانگنے کی دعا ہے، اور فرشتے تو ہدایت مآب اور معصوم ہیں، ان کے گمراہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ پھر اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اس ہدایت طلبی کی دعا کو قبول فرما۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان فرشتوں کو تو ہدایت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ فرشتے مومن بندوں کے مفاد میں مومن بندوں کی ہدایت طلبی کی دعا قبول ہو جائے اور انہیں ہدایت کا فائدہ اور ہدایت کی نعمت مل جائے، اس غرض سے یہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اور فرشتوں کے اندر مومن بندوں کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ اللہ کی طرف سے پیدا ہوتا ہے، ملائے اعلیٰ سے، اوپر کی دنیا سے ان کے اندر آتا ہے، اترتا ہے۔ اس جذبے کے تحت یہ فرشتے اس موقع پر آمین کہتے ہیں اور بندوں کی دعا کی قبولیت میں زور لگاتے ہیں۔ بہرحال
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنے کی یہ فضیلت اور اس کی قیمت بیان فرمائی۔ اس فضیلت اور قیمت کی وجہ سے جیسا کہ میں نے پہلے کہا پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا سنت ہے۔ البتہ یہ آمین کہنا جو سنت ہے اسے نماز میں سورہ فاتحہ کے ختم پر بالجہر یعنی زور سے کہنا یہ اصل اور افضل ہے، یا بالسر یعنی آہستہ سے کہنا یہ اصل اور افضل بہتر ہے۔ اس سلسلے میں ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کی رائے الگ الگ ہے۔ ان چاروں اماموں میں دو چھوٹے امام، دو شاگرد امام، امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ نماز میں جب نمازی منفرد ہو یا امام و مقتدی بن کر نماز پڑھتے ہوں لیکن سری نماز ہو، یا جہری نماز ہو لیکن سری رکعت ہو، تو ان تمام موقعوں پر سرن یعنی آہستہ سے آمین کہنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ البتہ جو نماز جہری ہے فجر کی، مغرب کی اور عشاء کی، ان تین نمازوں کی جو جہری رکعتیں ہیں یعنی پہلی دوسری رکعت، ان رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین بالجہر یعنی زور سے آمین کہنا، بلند آواز سے آمین کہنا یہ اصل ہے اور افضل ہے۔ یہ دو چھوٹے اماموں نے اپنی رائے قائم کی اور اسی رائے کے مطابق ان کے مسلک میں عمل ہوتا ہے۔ دو بڑے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو دونوں بات کے دونوں کے استاد کہلاتے ہیں، ان دونوں کی رائے یہ ہے کہ نمازی چاہے منفرد ہو، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، نمازیں چاہے فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، جہری ہو، سری ہو، کون سی بھی نمازیں ہو، کون سی بھی رکعتیں ہوں، ان تمام موقعوں پر سبھی کو چاہیے کہ وہ اس سنت کو آہستہ سے ادا کرے، یعنی آمین کو پست آواز سے کہے، بلند آواز سے کہے، پست آواز سے اور آہستہ آواز سے آمین کہنا یہ اصل ہے، افضل ہے اور بہتر ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ان کے یہاں زور سے آمین کہنے سے نماز میں خرابی نہیں آتی، آمین کہنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ان کے یہاں آہستہ سے آمین کہنے سے نماز میں خرابی نہیں آتی، آمین کہنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ دونوں طرح سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن اصل کون سی شکل ہے، افضل اور بہتر کون سی شکل ہے، اس سلسلے میں ان ائمہ حضرات کی اور ان کے ماننے والوں کی رائے الگ الگ ہو گئی۔ ان تمام حضرات نے کون سی شکل افضل ہے اس کو متعین کرنے میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور بہت کم وقت آپ کی خدمت میں رہے ہیں، ان کی ایک روایت ہے۔ یہی روایت اس مسئلے میں صریح یعنی واضح بھی ہے اور قابل قبول بھی ہے، تو اس روایت کو پیش نظر رکھے ان دونوں قسم کے حضرات نے اور ائمہ مجتہدین نے اپنی رائے قائم کی۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، اور پھر آپ نے آمین کہی، اور آپ نے آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو اونچا کیا، بلند کیا۔ یہ ترمذی اور دوسری حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے والے ایک محدث ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس طرح اس حدیث کو نقل کیا، اور اسی روایت کو بیان کرنے والے ایک دوسرے محدث ہیں امام شعبہ بن حجاج، انہوں نے اسی روایت کو نقل کیا ہے، لیکن انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، اور آپ نے آمین کہی، وخفض بہا صوتہ، اور اس موقع پر آپ نے اپنی آواز کو پست رکھا
یعنی دھیرے سے آپ نے آمین کی۔ تو ایک محدث نے اس روایت کو اس انداز سے بیان کیا کہ آپ نے زور سے پڑھی، اور دوسرے محدث نے اس روایت کو اس انداز سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین آہستہ کہی۔ جو پہلی رائے کے ائمہ حضرات ہیں انہوں نے پہلے محدث کی روایت کو لیا اور اس پر عمل کیا، اور جو دوسری رائے کے مجتہدین اور ائمہ حضرات ہیں انہوں نے دوسرے محدث کی روایت کو اور حدیث کو لیا اور اس پہ عمل کیا۔ بلکہ یہ جو دوسری رائے کے جو ائمہ اور مجتہدین ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے محدث کی روایت اور حدیث کو لیا اور اس کو اپنا مسلک بنایا، بلکہ اس سلسلے میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کی جتنی روایتیں الگ الگ کتابوں میں جس طرح سے ذکر کی گئی ہے، ان تمام روایتوں کو سامنے رکھا۔ اس روایت کا جو پس منظر تھا اس پس منظر کو سامنے رکھا، پھر قرآن سے میل کھاتی بات کون سی ہے اس کو پیش نظر رکھا، اور پھر نماز کا جو پورا نظام اور سسٹم ہے اس سسٹم سے میل کھاتی کون سی بات ہے اس کو سامنے رکھا، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر مسئلہ یہ متعین اور ذکر کیا کہ اصل اور افضل یہی ہے کہ نماز چاہے سری ہو چاہے جہری ہو، سورہ فاتحہ کے ختم پر جب آمین کہی جائے اس سنت کو ادا کیا جائے تو اس کو آہستہ سے ادا کیا جائے، اس بلند آواز سے نہ ادا کیا جائے۔ چنانچہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، اس کی جو روایتیں پوری کتب حدیث میں اس میں 4 باتیں خاص طور پہ ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ بات ہے کہ وائل فرماتے ہیں کہ حضور نے زور سے آمین کہی۔ دوسری روایت میں یہ بات ہے کہ حضور نے زور سے آمین کہی 3 مرتبہ، یعنی 3 نمازوں میں۔ تیسری قسم کی روایتوں میں یہ بات ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے زور سے آمین کہی اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سکھانے کے لیے حضور نے ایسا کیا۔ اور چوتھی روایت ہے کہ وہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے آمین کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے رہنے والے تھے، نواب زادے تھے، بڑے خاندان کے، رئیس خاندان کے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو اس زمانے میں 2 علاقوں میں اور 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک علاقے اور حصے کا گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا تھا، اور دوسرے علاقے کا گورنر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا تھا۔ پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں حصوں کا قاضی بنا کر بھیجا۔ ان حضرات نے وہاں محنت کی، دعوت کا کام کیا، تو ان کی محنت کی برکت سے یہ نواب زادے، رئیس زادے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے ان کو مدینے کا شوق دلایا، حضور سے ملاقات کی رغبت دلائی، ترغیب دی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ جب مدینہ سے 3 دن کی مسافت پر رہ گئے تو وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کی اطلاع مل گئی، تو آپ نے اپنے صحابہ کو خوشخبری سنائی کہ یمن کے نواب زادے اور رئیس زادے مسلمان ہو کر مدینہ آئے۔ صحابہ خوش ہو گئے، کیونکہ کسی قوم اور قبیلے کے بڑے آدمی کا مسلمان ہو جانا یہ اس قوم اور قبیلے کے اسلام لانے کا سبب بنتا ہے۔ جب آپ آئے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے، آپ نے اور صحابہ نے ان کا اچھی طرح استقبال کیا، اپنے ساتھ مسجد میں لائے، اپنی چادر بچھائی، اس پر ان کو بٹھایا اور ان کا اعزاز و اکرام کیا، اور خاص اعزاز یہ کیا کہ نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے پہلی صف میں اپنے بالکل پیچھے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا۔ مقصد 2 تھے، ایک تو ان کا جو مقام مرتبہ تھا اس کے اعزاز و اکرام کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو بالکل آگے اور حضور کے قریب رکھا جائے، اور دوسرا مقصد تھا ان کو دین اور نماز سکھانا۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس اس موقع پر 20 دن ٹھہرے۔ 20 دن میں انہوں نے دین کو، نماز کو
اور دوسری عبادتوں کو سکھائے۔ اس موقع پر یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، بعض کہتے ہیں زور سے کہی، بعض کہتے ہیں آہستہ کہی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کے تعلق سے جتنی حدیثیں ہیں ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے یوں فرمایا کہ جو 20 دن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں قیام کیا تھا، تو ان 20 دنوں میں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کی جہری 3 نمازوں میں کچھ بلند آواز سے آمین کہی، اور باقی 19 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے مطابق آہستہ سے آمین کہی۔ تو زور سے آمین کہنے کی بات بھی صحیح ہے اور آہستہ آمین کہنے کی بات بھی صحیح ہے، لیکن زور سے آمین کہی تھی وہ صرف ایک دن کی 3 نمازوں میں، اور باقی دنوں میں آہستہ کہی تھی کیونکہ آپ کا عام معمول یہی تھا۔ اور پھر ایک دن کی 3 نمازوں میں جو زور سے آمین کہی تھی اس کا مقصد وہی تھا جو حضرت وائل بن حجر نے بیان فرمایا، ما اراہ الا لیعلمنا، کہ میرا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد مجھے تعلیم دینا تھا۔ اور آپ کے معمول میں یہ بات رہی ہے کہ آپ کبھی کبھی پیچھے والوں کی تعلیم کی غرض سے کچھ الفاظ و کلمات کو زور سے کہا کرتے تھے، جیسی روایت میں ہے کہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز میں بھی ایک آدھ آیت کی قرات زور سے کی، حالانکہ ظہر عصر میں آہستہ کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی آپ نے ایک آدھ آیت کو زور سے پڑھا تاکہ جو نیا شخص پیچھے آیا ہے وہ سمجھ لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں کھڑے ہیں بلکہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے ایک موقع پر ثنا سبحانک اللہم والی جو ذکر ہے، دعا ہے، اس کو نماز میں ایک مرتبہ زور سے پڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں منقول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے ایک مرتبہ تعوذ کو یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو زور سے پڑھا۔ تو یہ حضرات کبھی کبھی نماز کے سری ذکر کو بھی زور سے پڑھا کرتے تھے، غرض اس کی یہ ہوتی تھی کہ پیچھے جو نئے شخص آئے ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ اس وقت کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے متبعین نے اس واقعے کے تعلق سے جتنی روایتیں ہیں ان تمام روایتوں کو سامنے رکھا اور تطبیق دیتے ہوئے اس طرح جو ہے اس کی تشریح فرمائی۔ اس طرح تشریح کرنے سے ساری روایتیں اس واقعے پہ بالکل فٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم اور ہدایت کو بھی سامنے رکھا۔ قرآن مجید کی تعلیم اور ہدایت یہ ہے کہ دعا آہستہ سے مانگی جائے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے پروردگار کو پکارو اور پروردگار سے دعا مانگو، تضرع سے، گریہ وزاری سے، عاجزی سے، خشیت کی کیفیت کے ساتھ، وخفیہ اور خفیہ طریقے سے یعنی آہستہ طریقے سے۔ یہ تعلیم اور ہدایت قرآن نے دی ہے، اور آمین یہ بھی ایک طرح کی دعا ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تابعی حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل فرمائی ہے اور کہا ہے آمین دعاؤن، یہ آمین ایک دعا ہے۔ اور قرآن مجید میں تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعے میں اس بات کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے متبعین اور ان کے ماننے والوں چیلے چپوٹوں کے خلاف جو دعا کی تھی، قرآن نے اس دعا کو ذکر کیا ہے، اور اس دعا کے ذکر کرنے کے بعد قرآن نے یوں کہا قد اجیبت دعوتکما، کہ تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا، تم دونوں کی دعا قبول ہے، منظور ہے۔ حالانکہ دعا کرنے والے صرف حضرت موسیٰ تھے، حضرت ہارون علیہ السلام نے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر آمین کہی تھی، تو ان کے آمین کہنے کو بھی قرآن نے دعا کہا۔ معلوم یہ ہوا کہ آمین کہنا یہ بھی ایک قسم کی دعا ہے۔ جب آمین کہنا یہ بھی ایک قسم کی دعا ہوئی، اور قرآن کا نے دعا کا ادب یہ بتایا، دعا کے تعلق سے ہدایت یہ فرمائی کہ دعا آہستہ ہونی چاہیے۔ دعا میں اصل یہ ہے کہ اسے آہستہ مانگا جائے۔ اگر کوئی غرض ہو، کوئی خاص مصلحت ہو، تو اس غرض اور مصلحت کے پیش نظر زور سے مانگی جا سکتی ہے، لیکن اصل طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دعا کو آہستہ مانگا جائے۔
تو یہ قرآن کی تعلیم ہے اور قرآن کا دعا کے تعلق سے ادب ہے۔ اس ادب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ نماز میں جو آمین کے عنوان سے دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا آہستہ سے ہونی چاہیے۔ تیسری بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبعین نے یہ پیش نظر رکھی کہ نماز کا جو پورا سسٹم اور نظام ہے اس سسٹم اور نظام پر غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں صرف دو چیزیں جہراً ادا کی جاتی ہیں، دو چیزوں کو، دو قسم کے کلمات کو زور سے پڑھا جاتا ہے۔ ایک قرآن کی تلاوت، وہ جہری نمازوں میں زور سے ہوتی ہے، اور دوسرا نماز کو شروع کرنے، نماز کو ختم کرنے اور نماز میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کے موقع پر جو الفاظ و کلمات بولے جاتے ہیں وہ زور سے ہوتے ہیں۔ ان دو کے علاوہ باقی جتنا ذکر، جتنی دعا اور جتنی تسبیح یہ نماز میں ہوتی ہے وہ تمام آہستہ ادا کی جاتی ہے۔ ثنا پڑھی جاتی ہے، اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، التحیات، درود شریف، دعا، یہ جتنے اذکار اور دعائیں ہیں یہ تمام کی تمام آہستہ ہوتی ہیں۔ یہ نماز کا سسٹم ہے، نماز کا نظام ہے۔ یہ جو آمین کا کلمہ ہے وہ قرآن بھی نہیں ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، سورہ فاتحہ سے الگ ہے، اور اس کے ذریعے نماز شروع کی جاتی ہو، نماز ختم کی جاتی ہو، اس کے ذریعے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جایا جاتا ہو، یہ بات بھی نہیں ہے۔ جب دونوں باتوں میں اس کا شمار نہیں ہے تو پھر اس کا شمار تیسری قسم کی باتوں میں ہوا، جس کا تقاضا یہ ہے کہ آمین کو آہستہ سے کہا جائے۔ اس لیے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ سورہ فاتحہ کے ختم پر جو نماز میں آمین کہی جائے گی وہ آمین ہر قسم کی نماز میں آہستہ سے ہونی چاہیے۔ یہی اصل ہے اور یہی افضل ہے، یہی قرآن کے مزاج کا تقاضا ہے، حدیث کی تصریحات کا تقاضا ہے۔ بہرحال آمین جو ایک اہم عمل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے، اس سنت کو نماز میں زور سے ادا کیا جائے گا، جہراً کہا جائے گا یا سرًا کہا جائے گا۔ آمین بالجہر ہوگی، ادا کی جائے گی، یا آمین بالسر ہوگی۔ اس سلسلے میں ائمہ مجتہدین کی جو تفصیل ہے وہ تفصیل میں نے آپ کے یہاں ذکر کر دی۔ یہ پہلے سے ائمہ مجتہدین کے درمیان رائے کا اور تحقیق کا اختلاف چلا رہا ہے، اور دونوں اپنی جگہ درست ہیں، یہ کرنے والے بھی صحیح ہیں اور وہ کرنے والے بھی صحیح ہیں۔ ہر ایک کو اپنی محنت کا بدلہ اور اس کا اچھا نتیجہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ لیکن ہمارے اس زمانے میں کچھ سالوں سے ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی ہے کہ جس جماعت کے یہاں آمین کی ان دو قسموں کے علاوہ ایک تیسری قسم ہے۔ ائمہ کے یہاں پہلے سے اب تک، صحابہ کے یہاں، ائمہ کے یہاں، تابعین کے یہاں آمین کی دو ہی قسمیں تھیں، ایک آمین بالجہر یعنی بلند آواز سے آمین کہنا، اور ایک آمین بالسر یعنی آہستہ آواز سے آمین کہنا۔ اب کچھ سالوں سے آمین کی تیسری قسم نکالی گئی ہے، وہ تیسری قسم ہے آمین بالشر۔ آمین بالشر، شرارت کے ساتھ آمین کہنا، یعنی لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے چلا کر آمین کہنا۔ یہ نہ آمین بالجہر میں شامل ہے، نہ آمین بالسر میں شامل ہے، یہ آمین کی تیسری قسم ہے جس کا نام ہے آمین بالشر۔ ایک مسجد میں حنفی لوگ سکون سے نماز پڑھ رہے تھے، دھیرے دھیرے کچھ غیر مقلدوں نے اس مسجد میں پہنچنا اور ان کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کیا۔ پھر آہستہ آہستہ اپنی عادت کے مطابق زور سے اور چلا کر آمین کہنا شروع کی۔ وہاں کے امام نے اور پرانے مقتدیوں نے ان لوگوں کو سمجھایا، لیکن وہ ماننے والے کہاں تھے، اپنی عادت کے مطابق کرنے پر بضد رہے۔ تو ایک دن خوب مغز ماری ہو گئی اور خوب مارا ماری ہو گئی، پولیس کیس بن گیا اور بات کورٹ تک پہنچ گئی۔ انگریز کے زمانے کا واقعہ ہے، علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ بات کورٹ تک پہنچ گئی۔ جج نے دونوں فریق اور دونوں پક્ષوں کے وکیلوں سے کہا کہ یہ آمین بالجہر
کیا ہوتا ہے اور آمین بالسر کیا ہوتا ہے، ذرا مجھے سمجھاؤ۔ تو دونوں وکیلوں نے اپنے اپنے پکش کی فیور کرتے ہوئے آمین بالجہر کا مطلب سمجھایا، اس کی دلیلیں سنائی۔ آمین بالسر کے جو وکیل تھے انہوں نے آمین بالسر کا مطلب سمجھایا اور اس کی دلیلیں بتائی۔ جج نے دونوں کی باتیں سن کر اچھی طرح مسئلے کو سمجھ لیا، اور پھر اس کے بعد جج نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ یہ تھا کہ میں ان دونوں فاضل وکیلوں کے بیان سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آمین بالجہر یہ بھی پیغمبر اسلام سے ثابت ہے، اور آمین بالسر یہ بھی پیغمبر اسلام سے ثابت ہے، اور دونوں طریقوں سے آمین کہنا صحیح ہے، لیکن آمین کی تیسری قسم ہے وہ ہے آمین بالشر، یہ پیغمبر اسلام سے ثابت نہیں ہے۔ غیر مقلدین مسجد میں آ کر یہی حرکت کرتے ہیں، یہ مجرم ہے اور ان کو سزا دی جاتی ہے۔ یہ انگریز جج نے اس موقع پر فیصلہ کیا، اور آمین کی تیسری قسم ہے اس کی وضاحت فرمائی۔ تو یہ آمین کی تیسری قسم ہے۔ اس قسم کا قرآن میں، حدیث میں اور صحابہ کے اقوال و آثار میں کہیں پر کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ مسجد میں اتنی زور سے آمین کہی جائے کہ جس سے مقتدی پریشان ہو جائے، اور خاص طور پر لوگوں کو پریشان کرنے اور لوگوں کو چھڑانے کی نیت سے زور سے آمین کہا جائے۔ بلکہ علماء نے فرمایا کہ جو لوگ لوگوں کو پریشان کرنے اور چھڑانے کے لیے زور سے آمین کہتے ہیں تو ان کو تو آمین کہنے کا جو انعام ہے وہ انعام ہی نہیں ملتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کو مغفرت کا انعام ملے گا۔ اور میں نے پہلے کہا تھا کہ موافق ہونے کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں، اس کا ایک مطلب تو میں نے بتا دیا، ایک دوسرا مطلب علماء نے بیان فرمایا ہے کہ فرشتوں کی آمین کے موافق ہونے کا مطلب ہے اخلاص میں فرشتوں کے آمین کے موافق ہونا۔ تو جس مقتدی کی اور جس نمازی کی آمین اخلاص میں فرشتوں کے موافق ہوگی، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہی جائے گی، تو اس آمین پہ مغفرت کا انعام ملے گا۔ اور جو آمین دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے، چڑھانے کے لیے اور لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے کہی جائے گی تو وہ آمین اخلاص والی کہاں ہوگی؟ جب اخلاص والی نہیں ہوگی تو حضور نے جو موافقت والی بات کہی ہے وہ بات نہیں پائی گئی۔ جب نہیں پائی گئی تو ظاہر بات ہے کہ ایسی آمین پر مغفرت کا جو انعام ہے، جو اجر و ثواب ہے، وہ ملنے والا ہے۔ تو اس پر تو ثواب بھی نہیں ملتا، اس آمین بالشر پر۔ بہرحال یہ جو گروہ ہے، یہ جو جماعت ہے، وہ قرآن و حدیث کی ہدایت اور تعلیم کے خلاف شرارت کے ساتھ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے زور سے اور چلا کر آمین کہتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اور پھر اپنی شرارت کو ثابت کرنے کے لیے یہ لوگ جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے، قرآن و حدیث کے نام پر جھوٹ بولنے اور بزرگوں کے نام پر دھوکہ دینے سے بھی بات نہیں رہتی۔ میں آپ کو آخر میں کچھ مثالیں دیتا ہوں ان کے ایک عالم کی۔ میرے پاس ایک کتاب ہے صلاۃ الرسول، شاید آپ میں سے بھی کسی کو کسی بھولے بھٹکے نے ایک کتاب دکھائی ہوگی۔ یہ ان کے ایک عالم کی لکھی ہوئی ہے، اس عالم کا نام ہے صادق، مولانا صادق۔ نام تو صادق ہے، سچے، لیکن میں بات کہوں گا تو فیصلہ آپ خود کریں گے کہ یہ صادق صاحب کتنے سچے اور امانت دار ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں زیادہ تر جو امت میں اختلافی مسائل ہے نماز کے تعلق سے، وضو کے تعلق سے، تو ان مسائل کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس میں دسیوں جھوٹ ہے، دھوکے ہیں۔ ابھی فقط آمین کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کے تعلق سے سرسری طور پر دو چار باتیں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں۔ انہوں نے اس کتاب میں آمین کا مسئلہ لکھا ہے۔ اس آمین کے مسئلے میں پہلے تو مسئلہ لکھا ہے، تو مسئلہ لکھنے میں بھی دھوکہ دیا ہے۔ دھوکہ اس طرح دیا ہے کہ انہوں نے 3 مسئلے بیان کیے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بیان کیا کہ اکیلے نماز پڑھنے والا آہستہ سے کہے گا، سری نماز والا، سری رکعت والا آہستہ سے آمین کہے گا، اور جہری نماز والا، جہری رکعت والا زور سے کہے گا۔ یہ 3 مسئلے بیان کیے، لیکن آگے جو حدیثیں اور دلیلیں انہوں نے بیان کیے وہ صرف تیسرے مسئلے سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے کے 2 مسئلے ہیں کہ اکیلا نمازی آہستہ کہے گا، سری رکعتوں میں آہستہ کہے گا۔ اس کی کوئی دلیل اور کوئی حدیث انہوں نے بیان نہیں کی، کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں، اور انہوں نے بیان نہیں کی تو نہیں کی۔
لیکن ان کو جو ماننے والے چیلے چپیٹے ہیں وہ کبھی بھی اس بات کی ہمت نہیں کرتے کہ اپنے علماء سے یہ بھی پوچھیں کہ جیسے تم زور سے آمین کہنے کی دلیلیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو، ایسے اکیلا نمازی آہستہ آمین کہے گا، اس کی دلیل تو ہمیں سناؤ۔ سری نمازوں میں آہستہ کہی جائے گی، اس کی دلیل سناؤ۔ آج تک نہ کسی نے مانگی نہ کسی نے بتائی۔ پھر اس کے بعد اپنے اس مسلک کو ثابت کرنے کے لیے حدیثوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس میں 6 حدیثیں بیان کی ہے۔ ان 6 حدیثوں میں ایک حدیث تو وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ، اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی۔ باقی 5 حدیثیں ہیں۔ ان 5 حدیثوں میں کوئی حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو ان کے معیار کے مطابق صحیح ہو، ضعیف درجے کی، یعنی آخری درجے کی روایت ہے۔ اور آخری درجے کی روایتیں ہمارے یہاں تو فضائل میں اور مستحبات میں معتبر ہوتی ہے، لیکن ان کے علماء کا مسلک یہ ہے کہ ضعیف روایتیں کسی مسئلے میں بھی معتبر نہیں ہیں۔ جب کسی مسئلے میں بھی ان کے علماء کے یہاں ضعیف روایتیں معتبر نہیں ہیں تو یہ 5 روایتیں آپ نے ضعیف کیوں بیان کی؟ آپ کے پاس کوئی صحیح روایت نہیں تھی، حتیٰ کہ بخاری مسلم کی بھی روایت نہیں لائے۔ عام طور پر تو جب ان کی کسی سے بحث ہوتی ہے تو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے صحیح حدیث لاؤ، ہمارے سامنے بخاری کی روایت لاؤ، ہمارے سامنے مسلم کی روایت لاؤ۔ لیکن اس مسئلے میں امام بخاری صاحب بھی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے نہ بخاری کی حدیث لا سکے نہ مسلم کی حدیث لا سکے۔ دوسری ان کتابوں کی حدیث لائے ہیں کہ جہاں ضعیف حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، اور اتنا ہی نہیں کہ ضعیف حدیثیں لکھی ہے بلکہ بہت سی باتیں جھوٹ بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے انہوں نے بیان کی ہے۔ محققین نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو روایت انہوں نے بیان کی ہے وہ روایت حضرت علی کی ہے ہی نہیں، انہوں نے کوئی ایسی بات بیان نہیں کی، تو علی کے نام سے جھوٹ بولا۔ ایک روایت بیان کی اور بیان کرنے کے آخر میں ایک کتاب کا حوالہ دیا، حدیث کی کتاب کا، مستدرک حاکم کا۔ علماء نے لکھا کہ یہ روایت اس کتاب میں ہے ہی نہیں، تو جب وہ روایت اس کتاب میں نہیں ہے تو پھر اس کا نام لے کے کیوں لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں؟ جب وہ روایت صحابی رسول حضرت علی نے بیان نہیں کی تو پھر آپ ان کے نام سے لوگوں کو جھوٹ کیوں بتاتے ہیں؟ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک واقعہ جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ہے، انہوں نے ایک موقع پر اپنی مسجد میں، وہ مکہ میں تھے اور امیر بھی تھے مکہ کے، انہوں نے مسجد حرام میں نماز پڑھائی، تو نماز پڑھانے کے موقع پر ایک خاص تقاضے سے انہوں نے زور سے آمین کہی اور ان کے مقتدیوں نے بھی زور سے آمین کہی۔ تو اس واقعے کو بیان کیا اور بیان کر کے نیچے نوٹ کر کے یہ لکھتے ہیں کہ 1400 سال سے مسجد نبوی یہ آمین کی آواز سے گونج رہی ہے، لیکن حنفی لوگ یہ زور سے آمین نہیں کہتے اور خاموش رہتے ہیں۔ یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ عبداللہ بن زبیر کا جو واقعہ ہے وہ تو مکہ کا ہے، مسجد حرام کا ہے، اور مسجد حرام کے واقعے کو بیان کر کے مسئلہ بیان کر رہے ہیں مسجد نبوی کا کہ مسجد نبوی گونج رہی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، مسجد نبوی ہو یا مسجد حرام ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور زور سے آمین کہی جاتی تھی، ایسی بات کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ خلفاء راشدین کے زمانے میں وہاں زور سے آمین کہی جاتی تھی اور مسجدیں گونجتی تھی، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ یہ لوگ قیامت تک اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ صرف عبداللہ بن زبیر کا ایک واقعہ غالباً حجاج بن یوسف کے زمانے کا ہے، اس وقت تک کسی خاص تقاضے سے انہوں نے یہ عمل کیا تھا۔ پھر اس کے بعد تو سن ہجری 170 سے لے کے 1326 تک جو ہے وہاں ترکوں کی حکومت رہی، اور حنفی علماء یہ مسجد حرام کے اور مسجد نبوی کے امام اور خطیب رہے، تو اس کے مطابق جو ہے ان دونوں مسجدوں میں عمل ہوتا رہا۔ اور اب بھی وہاں پر جو ائمہ دونوں مسجدوں میں ہیں وہ حنبلی مسلک کے ہیں، اور حنبلی مسلک میں چونکہ زور سے آمین کہنا اصل ہے، اس لیے وہ اپنے مسلک کے مطابق زور سے آمین کہتے ہیں، لیکن پھر بھی لاکھوں حاجیوں میں اور عمرہ کرنے والے مسافروں میں 200 500 600 اتنے لوگ ہوں گے جو کچھ زور سے آمین کہتے ہیں، باقی چلا کر اور لوگ پریشان ہو جائے، اس طرح آمین نہ پہلے کہی گئی اور نہ اب کہی جا رہی ہے۔ لیکن یہ صادق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال سے مسجد نبوی اور مسجد حرام یہ آمین کی آواز سے گونج رہی ہے، لیکن حنفی لوگ یہ زور سے آمین نہیں کہتے۔ یہ سب جھوٹ ہے، اس میں دھوکہ ہے۔
پردہ ڈالا جائے۔ اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمیں جو ہے اس قسم کی واہی تباہی اور گمراہی کی باتوں پر دھیان دینے کی اور اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو جس بات کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ بات یہی ہے کہ جتنے ائمہ اور مجتہدین جن کی اتباع کو اور جن کی بات ماننے کو آج تک امت نے تسلیم کیا ہے، اور جو نیک اور صاحب علم آدمی تھے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جن کی بات کو ماننا ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے، ان لوگوں نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ آمین کہنا یہ سنت ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اب اس کو زور سے کہا جائے یا آہستہ سے کہا جائے، اس میں دو اماموں کے مسلک کے مطابق زور سے کہنا افضل ہے، بہتر ہے، اور دو اماموں کے مسلک کے مطابق آہستہ کہنا افضل ہے اور بہتر ہے۔ جن لوگوں کے یہاں آہستہ کہنا افضل ہے، ان کے یہاں اگر کسی نے زور سے کہہ دی تب بھی آمین کا ثواب مل جائے گا، اور جن کے یہاں زور سے کہنا افضل ہے ان کے یہاں کسی نے آہستہ کہہ دی تب بھی آمین کا ثواب مل جائے گا۔ آہستہ کہنے والے یہ بھی آمین کو چھوڑنے والے اور آمین کے خلاف عمل کرنے والے نہیں ہیں، اور زور سے کہنے والے یہ بھی آمین کو چھوڑنے والے اور آمین کے خلاف کرنے والے نہیں ہیں۔ جو بات علماء نے کہی ہے اور اپنے دل و جان سے لگانے کی وہ یہ بات ہے۔ باقی اس کے علاوہ ایک آمین بالشر جو تیسری قسم ہے وہ خرق و واقعتاً یہ شر کی چیز ہے اور شرارت کی چیز ہے۔ اللہ جل شانہ امت کی اور سبھی لوگوں کی اس شر سے اور اس شرارت سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک۔